السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں دلچسپ اور تھوڑا پیچیدہ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک بہت ہی انوکھا تعلق جوڑا گیا ہے کس کے درمیان؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت اور اسلامی عقیدے میں قیامت کی نشانیوں کے بیچ۔ تو بنیادی سوال کیا ہے؟ وہ سوال جو اس پوری بحث کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی وہ دجال ہے جس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے؟ اوکے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پیچیدہ موضوع کو ہم کیسے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اے آئی ایک جدید فتنہ ہے؟ پھر ہم فریب یعنی دھوکے کی دنیا پر بات کریں گے۔ اس کے بعد ایک بڑا سوال، دجال انسان ہے یا مشین؟ اس کے بعد زمانے کی نشانیوں پر نظر ڈالیں گے، اور آخر میں بات ہوگی دھوکے کی عادت کی یعنی فریب کی لت کی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم اس پوری دلیل کی بنیاد کو سمجھیں گے، اور اس کے لیے سب سے پہلے ایک لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ لفظ ہے فتنہ۔ اچھا، تو فتنہ ہے کیا چیز؟ یہ لفظ آپ جانتے ہیں کوئی گالی یا برا لفظ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے ایک بہت سخت آزمائش، ایک ایسا امتحان جو کسی انسان یا پوری سوسائٹی کو شدید دباؤ میں ڈال دے۔ اے آئی کو ایک فتنہ کیسے کہتا ہے؟ دیکھیں، دلیل یہ ہے کہ اے آئی انسانی تخلیقی صلاحیتوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ ہم میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک ذہنی سستی پیدا کر رہا ہے۔ اب قدرتی محنت کی ضرورت نہیں، سب کچھ فوری مل جاتا ہے۔ یہ ایک غیر فطری زندگی بنا رہا ہے، اور سب سے اہم بات، اسے بنانے والے خود اس کے خطرات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں فریب کی دنیا کی طرف، ایک ورلڈ آف ایلوژن۔ یہی دجال کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا، اور کمال یہ ہے کہ یہی چیز آج کی جدید ٹیکنالوجی کی بھی پہچان بنتی جا رہی ہے۔ ایک طرف ہے حقیقی زندگی، تھوڑی مشکل، محنت والی، شاید کسی کو بورنگ بھی لگے۔ دوسری طرف ہے میٹاورس یا اے آئی کی دنیا، ایک کول سی، آسان، اپنی مرضی کے مطابق زندگی، یہاں تک کہ اپنی اے آئی گرل فرینڈ بھی بنائی جا سکتی ہے۔ بنیادی طور پر ایک بہترین مگر پوری طرح سے مصنوعی دنیا کا وعدہ۔ لیکن اس فریب میں ڈوبنے کے سماجی نتائج کیا ہیں؟ ڈپریشن اور ذہنی امراض بڑھ رہے ہیں، پرسنالٹی ڈس آرڈرز عام ہو رہے ہیں، ایک بناوٹ کا کلچر بن رہا ہے۔ اور اندازہ لگائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسکرین ٹائم 16 سے 18 گھنٹے روزانہ تک پہنچ جائے۔ لوگ شاید اپنے خواب بھی خود ڈیزائن کرنے لگے۔ تو یہاں سے بحث ایک بہت ہی بنیادی سوال کی طرف مڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اے آئی ہی یہ سب کر رہا ہے تو پھر اصل دجال کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا دجال انسان ہے یا مشین؟ جی ہاں، یہی وہ منطقی سوال ہے جو اب ابھرتا ہے۔ اگر اے آئی ہی فریب پیدا کر رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، تو پھر دجال کا مقصد کیا بچا؟ اس کا جواب، دجال ایک شخص ہے، ایک انسان۔ اے آئی وہ بس اس کا ایک آلہ ہو سکتا ہے، ایک ٹول، مگر خود دجال نہیں۔ تو اگر وہ ایک شخص ہے تو کیسا دکھے گا؟ سورس میں حدیث کا حوالہ دے کر اس کی جسمانی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں مضبوط جسم کا ہوگا، قد چھوٹا ہوگا، رنگ سرخی مائل اور بال گھنگریالے۔ لیکن سب سے واضح نشانی اس کی دائیں آنکھ ہوگی جو زخمی ہوگی اور انگور کی طرح باہر کو ابری ہوئی ہوگی۔ اور یہاں پر بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ کے مشہور واقعے کا ذکر ہے۔ اس کے مطابق دجال صرف ایک انسان ہی نہیں بلکہ وہ پیدا ہو چکا ہے، اور اس وقت ایک جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ چلیے اب ہم ان نشانیوں کی طرف آتے ہیں، ان حالات کی طرف کہ وہ دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں ظاہر ہوں گے، یعنی زمانے کی نشانیاں۔ تو دجال کے آنے سے پہلے کیا ہوگا؟ سورس کے مطابق کچھ خاص جغرافیائی اور سماجی نشانیاں ہیں، جیسے کہ پوری دنیا میں قحط یعنی خوراک کی شدید کمی، مسلم ممالک میں بہت زیادہ بدامنی اور انتشار، لیوانت کا جو علاقہ ہے، شام اور اس کے گرد و نواح، وہاں تباہ کن جنگیں اور گریٹر اسرائیل کا قیام۔ اور ان سب نشانیوں کے ساتھ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہ دجال اس وقت آئے گا جب ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہوگی، اپنی انتہا پر۔ یہ بات اس پوری بحث کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں اس گفتگو کے سب سے اہم، سب سے بنیادی حصے کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ لوگ آخر کیوں ایک دھوکے باز کے پیچھے چل پڑیں گے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی؟ اس کی نفسیات کیا ہے؟ اسے سمجھانے کے لیے سورس میں ایک بہت ہی طاقتور مثال دی گئی ہے۔
सिगरेट पीने वालों की। सोचिए, डब्बे पर कैंसर की तस्वीर है, लिखा है कि ये नुकसानदेह है, लेकिन लोग फिर भी पीते हैं। क्यों? लत की वजह से। लत की वजह से इंसान जानते बूझते हुए भी गलत काम करता है। तो दलील ये है कि दज्जाल का तरीका भी कुछ ऐसा ही होगा। ये एक अमल होगा। पहला कदम, वो एक ऐसा निज़ाम लाएगा जो बेपनाह लज्जत यानी खुशी देगा, उसकी जन्नत। दूसरा कदम, इंसानियत इस निज़ाम पर इन्हिसार करना शुरू कर देगी। तीसरा कदम, ये इन्हिसार एक बहुत मजबूत लत बन जाएगा। और आखिरी कदम, लोग अपनी इस लत को पूरा करने के लिए उसके पीछे चल पड़ेंगे, भले ही उन्हें पता हो कि ये दज्जाल है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। हुसन बिन सबाह की तारीखी मिसाल दी गई है। उसने जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर सिर्फ फरेब और नशे का इस्तेमाल करके ऐसे वफादार लोग तैयार किए थे। इससे पता चलता है कि कंट्रोल का ये तरीका तो पुराना है, बस टेक्नोलॉजी इसे हज़ारों गुना ज़्यादा ताकतवर बना देगी। तो हम इस पूरी वजाहत को इस एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर ख़त्म करते हैं। सोर्स की दलील है कि लोग दज्जाल को लुत्फ की वजह से फॉलो करेंगे। तो सवाल ये है कि आज के दौर में हम किन जदीद फरेबों के आदी हो रहे हैं, सोचने की बात है।